بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھیں رواج اور میں ہوں مدثر زیدی۔ آج ہم بیٹھے ہیں متوقع چیئرمین علی پور اسلام آباد سعید الرشید عباسی صاحب کے ساتھ۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کی آئندہ کی حکمت عملی ہے، ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے، اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ بلدیات میں آپ جو ایک مارکہ لڑنے جا رہے ہیں، اس مارکے میں آپ کی کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی، کیا تدبر ہوگا۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید الرشید عباسی، UC 39 سے چیئرمین کا امیدوار ہوں۔ MA میں نے کیا ہوا ہے، گریجویشن اسلامی یونیورسٹی سے ہے، ماسٹر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، اور اپنے کچھ ادارے ہیں جنہیں رن کر رہا ہوں۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ بہت شکریہ سعید بھائی۔ اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں، اس بلدیات کے الیکشن میں آپ حصہ کیوں لے رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا الیکشن کی حکمت عملی ہے وہ کیسی ہوگی؟ دیکھیے، الیکشن کے حوالے سے الیکشن میں جو حصہ لیتا ہے بنیادی طور پہ وہ عوام کا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے کے میرے پرسنلی 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامائزیشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے تو میں ورکنگ کروں گا، جو زندگی کا مقصد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق سے ہی خدا ملتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ سوشلی انٹریکشن کرتا رہے اور خدمت خلق کرتا رہے۔ تو یہ 2 بنیادی مقاصد ہیں جس کی وجہ سے میں الیکشن میں ایز اے چیئرمین اترنا چاہ رہا ہوں۔ شہید بھائی، آپ اس یہ بتائیے کہ آپ کی جو اس سے پہلے کی سیاست میں کنٹریبیوشن ہے، اس سے پہلے آپ جو سیاسی میدان میں رہے ہیں، کیا آپ نے کوئی عملاً اس کا پہلے ورک کیا؟ اس سے پہلے آپ نے کبھی سیاست میں حصہ لیا، یا فرسٹ ٹائم آپ اتنی بڑی سیٹ کے لیے پنجہ آزمائی کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے پہلے الیکشن میں حصہ لیا بلدیات میں، جو 2015 کو ہوا تھا، یہیں علی پور اسی UC سے، اور جنرل کونسل کی سیٹ پہ میں نے جو حصہ لیا، الحمدللہ علی پور کی جو دونوں وارڈز ہیں میں نے تھرو آؤٹ ون بھی کی۔ اور پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ جسٹ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور نعرے کی حد تک اپنے آپ کو رکھا۔ الحمدللہ 2015 سے ہم مسلسل میدان عمل میں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی، اور پرسنلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو اللہ کے فضل سے ہم نے علی پور کے اندر ایک بڑا پانی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو منظور کروایا تھا، کوئی 1 کروڑ 78 لاکھ روپے سے۔ اس کے اندر ہمارے بڑے ہی معزز حاجی نذیر ستی صاحب تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، جو ہماری سرپرستی کر رہے تھے۔ پہلی میٹنگ بھی میں نے ان کے گھر میں کروائی تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ظاہر اعتراضوں کے نشان پہ جو میں الیکشن لڑ رہا ہوں، ہماری جو ذیلی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن، اس کے ساتھ اس کے تعاون سے ایک بڑے لیول پہ میں نے کام کیا۔ اس وقت بھی UC علی پور کے اندر کوئی 50 کے قریب یتیم بچے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کے گھر میں تعلیمی مدات میں پیسے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ بڑے مطمئن ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ لائک وائز ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن ہی کے توسط سے کچھ لوگوں کو قرضہ اسکیم میں سے قرضے دیے، سمال قرضہ اسکیم، تاکہ چھوٹے چھوٹے کاروبار وہ اپنے کر سکیں۔ الحمدللہ وہ قرضے اسنا سے مستفید ہو رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یعنی ہم اس چیز سے بالاتر روکے کہ ہم سیاست کے لیے کام، لوگوں کے لیے کام یعنی سیاست کی وجہ سے کریں۔ یعنی ترامڑی میری UC میں نہیں آتا، الحمدللہ وہاں ہم نے لون اسکیم، اسمال لونز کی متعارف کروائی، اور اس وقت بھی یعنی چھوٹے لیول پہ کچھ لوگ ہیں جو بڑی ہی مشکلات کا شکار تھے، قسم پرسی میں مبتلا تھے، اور الحمدللہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کرونا کے دوران ہم نے بڑے لیول پہ ایفرٹ کی، ہم نے لوگوں کو آٹا، چینی، گھی، یعنی جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم نے کیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تنظیمی بنیادوں پہ آپ دیکھیں
تو میدان عمل میں تو ہم ہی تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. کتنی ہی مساجد میں یو سی علی پور میں پورے پاکستان میں ہم نے سپرے کیا مساجد کے اندر جا کے. اور اسی طرح اگر کہیں کرونا کا ایشو ہوا تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام تھے وہ ہم نے کیا. میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ ترامڑی کے اندر جو ہماری یو سی بھی نہیں ہے وہاں کرونا کے دنوں میں براکو کے بعد بالکل یہ ابتدائی دن تھے. سب سے بڑا جو دوسرا کیس تھا وہ ترامڑی کے اندر ڈاکٹر ساجد ولی گلی میں آیا. وہاں پر کوئی 104 کے قریب گھرانے ہیں اور 400 پلس وہاں افراد رہتے ہیں. وہاں ہم پہنچے اور 5 سائڈ سے گلی کو بند کیا گیا. نہ کسی کو اندر جانے دیا جا رہا ہے نہ کسی کو باہر آنے دیا جا رہا ہے. ہمیں پتہ چلا, ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی جیکٹیں پہنی اور اس جب خوف کی کیفیت تھی اس کو الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے توڑا. اس گلی کے اندر گئے اور یوں تو گلی 14 15 16 دن کرونا کے دنوں میں بند رہتی تھی, وہ 36 دن گلی بند رہی. الحمدللہ پہلے ہی دن ہم نے 30 سے 35 ہزار کا سامان اس گلی میں دیا اور پھر مسلسل ان لوگوں کے درمیان رہے. ہفتہ 10 دن وہاں رہے. اس کے بعد خیر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ ہمیں سامان لے کے دیں. پھر ہم ان سے پیسے لے کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. اور یہ اللہ ہی کی مدد ہے کہ آخری دن ہم نے قرآن مجید کا ایک تحفہ ایک گھر میں جا کے تقسیم کیا اور اس کے بعد ہم واپس آئے. تو یوں خدمت خلق کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی ہم نے کام کیے, یعنی جو ہمارے بس میں ہے بغیر گورنمنٹ کے تو الحمدللہ ہم نے کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی, اللہ نے موقع دیا کہ بغیر گورنمنٹ کے اگر ہم اس لیول پہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں گورنمنٹ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اگر موقع دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو گورنمنٹ کی طاقت سے ہمارے پاس فنڈ آئے گا, وہ جو ہمارے ہاتھ میں طاقت آئے گی, انشاءاللہ وہ خدمت خلق اور اسلام کے لیے ٹھیک طرح استعمال کریں گے ہم. بہت شکریہ سعید بھائی, آپ نے ایک طویل ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیا اور جو آپ کی جو سابقہ آپ کی جو روایات ہیں, جو آپ کی آپ کا ورک ہے, آپ کا کام ہے, وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ آئندہ کا جو آپ کا لائحہ عمل ہے, یعنی آپ کے اکثر اوقات ہمیں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بلدیات میں بہت سارے نمائندے آ جاتے ہیں, لیکن جب بلدیات کے الیکشن ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا. تو آپ یہ بتائیں کہ آئندہ کا جو آپ کا لائحہ عمل ہے وہ کیا؟ میں فیوچر پلان سے پہلے یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہیں گورنمنٹ ملے گی تو کام کریں گے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جیتنے کے بعد اس میدان کو خالی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہمارا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے بغیر بھی بڑے لیول پہ کام کرتے رہے اور مسلسل عوام کے درمیان رہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں گورنمنٹ دی تو میری جو فیوچر پلان میں شامل جو چیزیں ہیں اللہ انشاءاللہ توفیق بھی اس کی دے گا. اس میں ایک تو قبرستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پورے علاقے کے لیے ایک پریشانی اور مصیبت ہے, اس حوالے سے ڈسٹربنس ہے. تو میں نے کچھ دوستوں سے, کچھ ایکسپرٹ سے, کچھ احباب سے اس پہ بات بھی کی. انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے بھی ورکنگ کریں گے کہ ہمیں قبرستان میسر ہو. اسی طرح جو ترامڑی کا علاقہ ہے وہاں پانی عرصہ دراز سے کھڑا ہے. پچھلے دنوں ہم نے احتجاج بھی کیا. ہمارے کچھ دوست ہیں باقاعدہ وہ ڈی سی, اے سی اور سی ڈی اے کے پاس بھی جا چکے ہیں, ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے. اگلا پلان ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد ظاہر ہے ہم محتسب کے پاس بھی جائیں گے, پھر ہم ایک وکیل کر کے عدالت میں بھی جائیں گے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے لیگل وے سے یہ کام کروائیں. ان کیس اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس احتجاج کا پورا حق بھی موجود ہے, اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے. اسی طرح یعنی اور بہت سے ایسے یعنی مسائل موجود ہیں. ہیلتھ کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کے حوالے سے یعنی کہیں بجلی الیکٹرک ایشوز آ رہے ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو سب سے پہلا کام میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے علاقے کی ایک ٹیم بناؤں گا بغیر کسی مسلکی تعصب کے, بغیر کسی جماعتی تعصب کے. تمام جو پارٹی کے ساتھی ہیں ان سب کو اپنی ٹیم میں لوں گا اور انشاءاللہ مل کے ایک کمیٹی کے ذریعے ہم ایک بڑے لیول پہ ورکنگ کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا اور ترازو کے نشان پہ جو میں الیکشن لڑ رہا ہوں اس کے نشان پہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی تو انشاءاللہ پلان تو بہت اچھا ہے, اللہ ہماری مدد بھی کرے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک اہم سوال جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں, یہ بتائیں
کہ الیکشن آ رہے ہیں بلدیات کے، بہت سارے امیدوار میدان میں ہوں گے، جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے، تو آپ ہی کو ووٹ کیوں دیا جائے؟ دیکھیے، سارے لوگوں کا اپنے قد کاٹ ہے، ہم اس بنیاد پہ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، ان کی ورث بھی ہوگی، ان کا کام بھی ہوگا، لیکن ہم جو اپنی بنیاد پہ بات کریں کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، لوگ ہمیں جانتے ہیں الحمدللہ، ہم مسلسل میدان عمل میں رہتے ہیں، فیلڈ میں رہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے، ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دیتا ہے تو اللہ نے یہ صلاحیت ہمیں دی ہے، یہ سنسیئرٹی دی ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کو بہتر انداز سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ امیدوار برائے چیئرمین UC 39 علی پور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے سعید الرشید عباسی بھائی۔ سعید الرشید عباسی بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایک اہم پیغام جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں، یا اپنے جو آپ کے سپورٹران ہوں گے ان کے لیے کوئی ایک پیغام دے دیں، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے۔ جی دیکھیں، ایک طویل عرصے سے ہم جو اس معاشرے کے اندر یزیدیت کا ایک طوفان برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چہرے بدل کے گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، پارٹیاں بدل کے آ رہے ہیں، جہاں مفادات ہوتے ہیں ان پارٹیوں میں جانے سے بھی گریز نہیں کر رہے، اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں۔ میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ نے بار بار آزمایا اور پھر دیکھا کہ انہوں نے آپ کے کام نہیں کیے، آپ ان لوگوں کے اس کے اندر نہ آئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، کون زیادہ باصلاحیت ہے، کس کا ماضی کیا کہتا ہے، اس نے کیا کام کیا، فیوچر میں وہ کیا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ اس کو ٹھیک طرح اس کو جانچنے کے بعد اس کی صلاحیت کے مطابق اور اس کے کام کے مطابق آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ اس سے حسینیت بھی زندہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے کام بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ آپ سے راضی ہوگا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ UC علی پور کے چیئرمین، آئندہ الیکشن میں، بلدیات میں آنے والے الیکشن میں متوقع چیئرمین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک طویل گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو میں آپ سے مخاطب تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے کیا پلان ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، اور اگر کل اللہ کرے وہ جیتتے ہیں تو جیت کے بعد ان کا آئندہ کا فیوچر پلان کیا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو آپ نے سنی۔ اب الیکشن میں، بلدیات کے الیکشن میں ووٹ دینا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ووٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ قومی امانت ہے، اور اس قومی امانت کو اسی امانت دار کے سپرد کرنا چاہیے کہ جو اس آپ کی امانتوں کا پاسدار ہو۔ اسی پہ آپ سے چاہوں گا اجازت۔ مدثر زادی، رواج نیوز، علی پور، اسلام آباد۔